سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی، پکڑی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ ویسے تو کہانی آپ نے بہت سی سنی ہوں گی، لیکن چھوٹے ممبروں سے اور چھوٹے مولویوں سے۔ آج ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں ایک بڑے ممبر سے اور ایک بڑے مولوی سے۔ بڑے مولوی کا نام ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ اس صاحب نے جو کہانی بیان کی ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا بالکل، اور ایسی کہانی بیان کی ہے کہ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی۔ ویسے تو کافی لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے بارے میں کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ صحابی کے بارے میں کہانی بیان کر دیا اور حضرت ابوبکر کے بارے میں۔ حالانکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ تو حضرت عمر کے بارے میں ہے، اور اس نے کہانی بنا کر پیش کی حضرت ابوبکر کا نام لے کر، اور ایسی کہانی چھوڑی کہ دیکھتے ہی مزہ آ جائے۔ تو پہلے سنتے ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب کی چھوٹی سی کہانی والی ویڈیو، پھر انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی سنتے ہیں اور کچھ اپنے حوالہ جات بھی دیتے ہیں کہ وہ جو ثاقب رضا مصطفی صاحب کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور جو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو وہ اصل حدیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہوگی انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو سنی آپ نے کہانی کہ حضرت ابوبکر کا جنازہ پڑھ کے رکھا گیا، اور کنڈی بھی خود بخود کھلی، تالا بھی خود بخود کھلا، اور پھر دروازہ بھی خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز بھی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز بھی آئی کہ یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ ہے ایک کہانی بنائی ہوئی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کی تو اس بارے میں حضرت ابوبکر کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حضرت عمر نے سیدہ عائشہ سے کہا، پیغام بھیجوایا، جب حضرت عمر کو زخم لگا تو پیغام بھیجوایا کہ حضرت عائشہ سے کہیں کہ وہ مجھے اجازت دے دے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ بات کی تھی، اور حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی، وہ بھی حضرت عائشہ سے۔ وہ تو حجرہ تھا، وہ اس کو تو حضرت عائشہ وہاں پر رہتی تھی، اس کو تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، کہاں اس کو دروازہ وغیرہ کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک حجرہ تھا۔ تو حضرت عمر نے پھر اجازت مانگی تھی حضرت عائشہ سے، تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تھی۔ تو یہ حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1392 حدیث نمبر ہے۔ لکھا ہوا ہے، میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں جا اور کہہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ
دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے، آپ کی طرف سے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ سیدہ عائشہ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا حضرت عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے، اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1196 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ خیر اجازت تو دے دی انہوں نے، حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ شہادت کی موت، مسجد نبوی میں زخم لگا، مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی علیہ السلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن، جو مدینہ کے مصائب پہ صبر کرے گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینہ میں مرے، کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا۔ ہاں، کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے، اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے۔ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، ہاں خلیفہ اشری تھانوی کا، وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے، وہ کہنے گے گستاخ۔ اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے، وہ کہنے گے مشرک۔ تو یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد قبرستان میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت۔ اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا۔ تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی۔ بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے، سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی۔ وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا، اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی، پکڑی گئی ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا، تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بھی کھل جائے۔ کیسی لاجیکل بات ہے۔ کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی، اتنے ہی جانا ہے، ساڑھے ہی دماغ جانا ہے، باقیاں دے گئے ہوندے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے۔ کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر، جو میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں، کہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی
اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر، تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے۔ اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ، اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے، یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں، اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی۔ تو یاد رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے۔ وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے۔ تو دیکھا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کی یہ کہانی بالکل واضح طور پر ظاہر ہو گئی کہ یہ ایک جھوٹی کہانی تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ایک اجازت مانگی تھی، اور وہ بھی حضرت عمر نے مانگی تھی، حضرت ابو بکر نے نہیں مانگی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کہانی ثاقب رضا مصطفی کی ظاہر ہو گئی۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے سنی، اور دو حدیثیں میں نے بھی بیان کی، اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ اپنی روزی روٹی کے لیے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور کوئی سچی حدیث، خاص طور پر کوئی سچی حدیث لوگوں کو نہیں بتاتے، صرف کہانیوں میں لوگوں کو مینٹلی طور پر گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کہانیاں بتا کر ان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صحیح حدیث وغیرہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا نہیں بتاتے۔ تو آج کی تھی ہماری یہ ویڈیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔